بلکہ آپ کے آنے سے پہلے جن لوگوں کی نسلوں کا آپ کے ساتھ تعلق تھا، اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی بڑے بڑے خلیق پیدا ہوئے، اخلاق والے پیدا ہوئے۔ جیسے میں نے پہلے جمعے پر بیان کیا ہے کہ طبہ بادشاہ اس سرزمین سے جہاں آج مدینہ منورہ ہے، یہاں سے وہ گزرا اور ان کے ساتھ 400 علماء تھے جو تورات کے عالم تھے۔ جب انہوں نے اس زمین کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ پہلی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں پھیلی ہوئی ان میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الہجرت کے بارے میں کہ وہ ایسی ایسی جگہ ہے۔ تو انہوں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو کہنے لگے یہ جگہ وہی ہے جو نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دار الہجرت ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ دیا جائے، ہم یہاں پر رہیں۔ تو بادشاہ بھی علماء کا قدردان تھا، علماء کی عزت کرنے والا تھا، اس نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو اس نے ہر عالم کی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی شادیاں کی، اور ہر عالم کے لیے گھر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ گھر بنایا، اور ہر عالم کو زر کثیر دی، یعنی کہ دولت دی زندگی گزارنے کے لیے، خرچہ دیا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے جو پہلے تھی وہ 400 علماء کی اولاد تھی جو انصار مدینہ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھیں گے، ہر طرح سے آپ کی نصرت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور انہوں نے پھر جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اس جگہ پر علماء نے فرمایا ہے کہ بعض بادشاہوں نے حملہ بھی کیا ہے کہ فتح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ انصار مدینہ جو آباء و اجداد تھے، جو ان 400 علماء کی اولاد تھی، ان پر حملے کیے ہیں لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوتا تھا، مختلف آفات میں مبتلا ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بھی حملہ کیا، جنگ کی مدینہ والوں سے، جو انصار مدینہ کے آباء و اجداد تھے، جو ان 400 علماء کی اولاد تھے۔ وہ دن کو جنگ کرتے، رات کو کھانا بھیج دیتے۔ کہو سبحان اللہ، یہ ان کے اخلاق تھے۔ دن کو جنگ کرتے ہی ان کی بہادری تھی، رات کو دشمن کے لیے کھانا بھیج دیتے۔ تو اس بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ ان لوگوں پر کوئی فتح نہیں حاصل کر سکا، کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکا، اچھا ہے کہ تو واپس چلا جا، بلکہ جن بادشاہوں نے یہاں آ کر حملہ کیا ہے، ان لوگوں کو ستایا ہے، ان پہ آسمانی آفات آئی ہیں، اللہ کی طرف سے پریشانیاں آ جاتی تھی۔ تو وہ پھر واپس چلا گیا۔ تو ان انصار مدینہ کے آباء و اجداد ایسے اخلاق والے تھے، بلکہ مولانا
رحمۃ اللہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سکندر اعظم کے بارے میں لکھا ہے یا اور کوئی بادشاہ تھا، تو دوسرے بادشاہ کے علاقے پر اس نے حملہ کیا، سکندر بادشاہ نے یا اور کوئی بادشاہ تھا۔ تو وہ بادشاہ ایسا تھا کہ دن کو لڑتا تھا فوج کے ذریعے، رات کو وہ کھانا بھیج دیتا، اور بادشاہ کے لیے اس نے ہیرے جوہرات پلیٹ میں رکھ کر بھیجے، باقی جو ان کے ساتھ جنگجو تھے ان کے لیے کھانا بھیجا، اور جو بادشاہ تھا اس کے لیے پلیٹ میں ہیرے جوہرات موتی وہ رکھ کے بھیجے کو ان کو پیش کرنا۔ تو سارے جنگجوؤں کو روٹی دی گئی، بادشاہ کے سامنے ہیرے جوہرات کی پلیٹ رکھی گئی۔ اس نے کہا اس کو میں کیا کروں گا؟ کہا کہ ان کو کھا لو۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو جو لے جانے والے تھے بادشاہ کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ایک دو روٹیوں کے لیے یہاں تو آیا ہے، اگر دولت تو کھاتا ہے تو ہم موتی پیش کر رہے ہیں، کھا لے۔ کیا تجھے اپنے ملک میں یہ 2 روٹیاں نہیں ملتی تھی؟ تو ہمارے یہاں آیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے معذرت کی، کہنے لگا میں واپس جاتا ہوں۔ اور اخلاق جو ہیں وہ پہاڑوں کو بھی گرا دیتے ہیں، پتھر کو بھی موم کر دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو۔ تو انصار مدینہ یہ علماء کی اولاد تھے، اور انہوں نے پھر جیسے پیچھے سے خلیق آ رہے تھے، پھر جو ہجرت فرما کے گئے مدینہ منورہ، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا معاملہ کیا۔ دنیا کے اندر ایسی مثال مشکل ملتی ہے، اور اللہ پاک نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے رحماء بینہم، صحابہ کرام کی، کہ یہ آپس میں رحم دل تھے۔ مطلب کیا ہے؟ خود نہ کھا کر اپنے بھائی کو کھلا دیتے، خود نہ پہن کر اپنے بھائی کو پہنا دیتے، خود تکلیف اٹھا لیتے لیکن دوسرے کو تکلیف نہ دیتے۔ آپس میں یہ ایسے رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بھوک کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آدمی بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کوئی گھر میں کھانا ہو۔ تو آپ کے جو گھرانے کے جو لوگ تھے سب گھروں نے بتایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک انصاری نے کہا میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ اس صحابی کو ساتھ لے کر جو بھوکے تھے، فاقہ میں تھے، گھر میں لے گئے۔ گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے بتایا بچوں کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اتنی ہے کہ جو بچے کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، بچوں کو سلا دو کسی طریقے سے جیسے مائیں سلاتی ہیں، اور پھر جو ہے ایسا کرنا کہ کھانا لے کر دسترخوان پہ رکھنا، اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں بجھا دینا،
کھانا اتنی ہے کہ ایک آدمی کھا سکے، وہ کھاتا رہے گا، ہم بھوکے رہیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھر والی بھی ایسی تھی۔ تو وہ جب دسترخوان پہ بیٹھے، بچوں کو سلا دیا، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، اور وہ مہمان، وہ جو فاقے میں صحابی تھے، وہ کھاتے رہے، کھانا کھا لیا، خود بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکے سو گئے۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر ہوئے صحابی جنہوں نے مہمانی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مہمانی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کر بھیج دیا، یؤثرون علی انفسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود فاقے میں ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار مدینہ صحابہ کرام ایسے خلیق تھے، ایسے اخلاق والے تھے۔ بعض میں تو لوگ ہوئے ہیں مسلمانوں میں بھی سخی، لیکن ان کی سخاوت وہ اعلیٰ درجے کی تھی، کسی درجے کی ان کی نقل کی گئی، لیکن وہ خال اللہ اکبر۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاندھلہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، عالم تھے، اللہ والے تھے، صالح تھے، نیک تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اللہ جل جلالہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام بھی، اور آسمان والے بھی، زمین والے بھی، سمندر والے بھی ان سے، جنگل والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں ایک مسجد میں ٹھہرے، ویسے بھی ان کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی مسجد غیر آباد دیکھتے تو وہاں پر ٹھہر جاتے، مسجد کی صفائی کرتے، اس کے آس پاس لوگ جو رہتے تھے ان کو ترغیب دیتے کہ بھائی مسجد کو آباد کرو۔ مسجد آباد ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے۔ تو وہ لوگوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی سفر میں وہ ایک مسجد میں ٹھہرے، پہلے لوگ اس کا خیال بھی کرتے تھے، اللہ کرے آج ہمیں بھی خیال ہو کہ کوئی مسافر دیکھتے تو پوچھتے تھے بھئی کھانا آپ نے کھایا ہے یا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ مسافر مسجد میں ٹھہر جاتے تھے۔ تو مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تو ایک آدمی آیا، حضرت کھانا کھایا؟ آپ نے پوچھا تو بتا دیے کھانا کھانا ہے۔ وہ گھر میں گئے، 3 روٹیاں لے کر آئے۔ تو مولانا صاحب نے کھانا کھا لیا، رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سوچا یہ تو بڑی کوئی مبارک جگہ ہے، کوئی کھانے میں برکت ہے۔ پھر دوسری رات بھی وہاں ٹھہرے۔ جب دوسری رات ٹھہرے تو پھر انہوں نے پوچھا کھانے کے بارے میں، تو بتایا کھانا ہے۔ وہ 2 روٹیاں لے کر آئے، رات کو کھا کر سوئے تو پھر حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش ہوئے، بھائی اس مسجد میں ٹھہرنے سے، کھانا کھانے سے ان چیزوں میں برکت ہوگی کہ آخر الزمان خاتم النبیین، آمنہ کے تاجدار ہیں جی، آمنہ کے لال ہیں، ان کی زیارت ہو رہی ہے۔
تو پھر تیسری رات ٹھہرے، تو تیسرے دن وہ آدمی ایک روٹی لے کر آیا۔ بھائی یہ اسی دھرتی کا واقعہ ہے، مقصد یہ ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایسے لوگ بھی تیسرے دن ایک روٹی لے کر آیا، تو انہوں نے سمجھا کہ ایک ہی ہوگی، کھا کر سو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تیسرے دن۔ تو انہوں نے پھر چوتھے دن بتا دیا، حضرت آج نہ ٹھہرنا، میری طرف سے جو ہے مہمانی مشکل ہے۔ میں کہا کہ وجہ کیا ہے یار، تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کھانا کھا کے میں سویا ہوں، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے پوچھا ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے دن آپ ٹھہرے تھے، میں مزدوری کر کے آیا، 3 روٹیاں بنی، ایک میں تھا اور میری بیوی تھی، میرا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسافر ہیں مسجد میں، تو میں نے ایک روٹی دینی ہے، میں ان کو دے دیتا ہوں، آپ کھا لیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں میری بھی لے جاؤ، اور بیٹا کہنے لگا نہیں آپ میری بھی لے جاؤ۔ تو میں 3 روٹیاں لے کر آ گیا۔ دوسرے دن مزدوری کر کے آیا، روٹیاں بنی 3، لیکن بیٹے کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ اضطراری حالت میں، یعنی بھوک سے لاچار تھا۔ تو میں اپنی روٹی لے کر آیا، تو بیوی نے کہا میری بھی لے جا۔ تو تیسرے دن بیوی کی حالت بھی اچھی نہ رہی، وہ بھی بھوک سے لاچار تھی، مجبور تھی، تو وہ میں لے کے نہ آیا۔ اب مجھے خوف ہے کہ کہیں میں بھی لاچار نہ ہو جاؤں۔ تو ایسے لوگ جن کی اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کرنے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک نے ان کے رزق میں برکتیں رکھی ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی ان کو مل کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے کہتے ہیں کسی سے مل کر کہ ہم نے آپ سے بات کی ہے، ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے لیے، جیسے اگلے دن بھی صبح بتایا ہے، ہمارا جینا مرنا، ہمارا ملنا، ہمارا آنا جانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا چلنا، کسی کی ملاقات زیارت، یہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب اس طرح ہماری زندگی ہوگی تو ہدایت کے چراغ بنیں گے، خود ان کا ظاہر و باطن ہدایت کے نور سے چمکے گا، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، یہ وہ شخصیت تھے تارک سلطنت بلخ بخارا تھے، یعنی بلخ بخارا کی سلطنت اللہ کی محبت میں چھوڑ دی تھی۔ تو کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جوان کو دیکھا کہ وہ شراب میں مست ہے، بے ہوش پڑا ہے، منہ سے جاگ نکل رہی ہے، اور اس حقائق کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں ذکر کیا ہے، جن کی قبر مبارک جنت المعلیٰ میں ہے، مکہ معظمہ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس جوان کو دیکھا کہ بے ہوش ہے اور منہ سے پانی نکل رہا ہے، تو حضرت آگے بڑھے، پانی لے کر اس کے منہ کو دھویا، چھینٹے مارے، صاف کر کے چلے گئے، تو اس کو کچھ ہوش آ گیا۔ جب اٹھا تو لوگ آس پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو اس حالت میں تھا، ایک وقت کے بہت بڑے ولی اللہ کے نیک بندے، انہوں نے تیرا منہ دھویا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا،
کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے میرا منہ دھو دیا ہے۔ تو وہ ان کے پاس گئے، پیچھے گئے، حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ تو اللہ پاک نے اس لڑکے کی توبہ کے بعد جو اس کو مقام ملا تھا، تو حضرت کے سامنے منکشف فرما دیا کہ بہت بڑا مقام اس کو حاصل ہوا ہے توبہ کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ روئے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں بھی تیرے لیے سلطنت چھوڑی تھی اور اس نے توبہ کی ہے، اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ کیونکہ اللہ کے نیک بندے نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، جیسا مال کا حریص اس کا پیٹ نہیں بھرتا، سونے کی وادیاں نہیں بھر سکتی، ایسے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، چاہے وہ مال کے ذریعے نیکی کرے، چاہے وہ بدن کے ذریعے نیکی کرے، چاہے وہ زبان کے ذریعے نیکی کرے۔ تو بھارا اللہ کے سامنے روئے، رات کو سوئے، تو اللہ جل جلالہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو نے اس کے منہ کو میرے لیے دھویا تھا، میری رضا کے لیے دھویا تھا، میں نے اس کے دل کو تیرے لیے دھو دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے کام کیا ہوا، اس میں اللہ پاک دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کرنے والے کا فائدہ تو ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق والے، اور آپ کے نام لیوا وہ بھی اخلاق والے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایسے اخلاق تھے، ایسے جذبہ تھا کہ ایک موقع پر کسی نے ضرورت سمجھ کر کسی کے گھر میں سری بھیج دی، بکرے کی، جانور کی۔ اس نے سمجھا کہ میرے دوسرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، ادھر بھیج دی۔ اس نے سمجھا وہ فلاں کو زیادہ ضرورت ہے، تو حدیث میں آتا ہے 7 گھروں سے چکر کھاتی ہوئی پھر پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ جذبہ تھا رحماء بینہم، کہ آپس میں اس طرح وہ رحم دل تھے، دوسروں پر جان دینے والے بن گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی برکت ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ایسے پاک ہوئے، ایسے خلیق بنے کہ دوسروں کے لیے ان کا جینا ہے، دوسروں کے لیے ان کا مرنا ہے۔ خود پیاسے مر گئے لیکن دوسروں کو پلا گئے، خود دوسروں کو بچا کے خود جانے دے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا، جنگل کا رہنے والا۔ اس وقت مسجد کی دیواریں تو تھی نہیں، ویسے صحرات تھے اور ریت کے تودے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ تو وہ آ کر ایک طرف جو ہے جلدی گیا، کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کیا۔ تو صحابہ کرام نے آوازیں دی، حدیث میں آتے ہیں آوازیں دی، جیسے کہا جاتا بھی کیا کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو نہ روکو، اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ ایک کافر نے یہ حدیث پڑھی، کہنے لگے، وہ خود کہنے لگا کہ ان کا نبی کتنا خلیق ہے، کتنے بصیرت والے ہیں کہ پیشاب روکنے سے ایک تو روکنے والے کو تکلیف بھی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو پکڑ کے آگے پیچھے کریں گے تو اور جگہ بھی آلودہ ہوگی۔ تو کہنے لگے ان کے نبی کتنے بصیرت والے ہیں۔ کتنے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے واقعات کو پڑھ کر وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ تو جب اس نے پیشاب کر لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، ایک صحابی کو فرمایا کہ بالٹی پانی کے لے کر اس پہ بہا دو۔ زمین کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہاں زمین جو ہے وہ جذب کر لے پانی، اوپر پانی بہا دیا جائے، وہ جب جذب کر 3 مرتبہ کر لے، یعنی یہ جب سوکھ جائے آسمانی یعنی کہ سورج کی دھوپ سے، تب زمین پاک ہو جاتی ہے، اوپر پانی بہا دیا جائے، کچی زمین ہو۔ لیکن فرش ہو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اگر کوئی جگہ ناپاک ہوگی تو سارا فرش دو، اس جگہ پر اس کو صاف کرو، پھر گلا جو ہے وہ پانی سے بھگو کر پانی جو 3-4 مرتبہ جو ہے وہ وہاں پہ مارو، جب وہ خشک ہو جائے گی پاک ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالٹی پانی کے لے آؤ، اس پہ بہا دو۔ اس کو سمجھایا یہ جگہ قرآن پاک پڑھنے کی ہے، یہ جگہ اللہ کے ذکر کی ہے، نماز کی ہے، مطلب یہ ہے یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اس کو ایک سواری بھی اور کپڑے کا جوڑا بھی دیا، واپس کیا تو اپنے قبیلے والوں کو آوازیں دینے لگا، وہ میں ایسے نبی کے پاس سے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غلطی کی، نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، کچھ کہا، مجھے ہدیہ بھی دیا، بہت اچھے ہیں، چلو سب مسلمان ہو جائیں۔ سارے قبیلے کو لے کر آیا، سب مسلمان ہو گئے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے احسنکم خلقا، جس کے اخلاق بہتر ہیں، جو اپنی بیویوں کے لیے آگے دوسری حدیث میں آگے اسی حدیث میں فرمایا خیارکم خیارکم ونساؤکم، کہ جو تم میں بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو خیر والے ہیں جو اپنے بیویوں کے لیے اخلاق والے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق کے ساتھ جو زندگی گزارنے والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا دن کو روزہ رکھنے والا، رات بھر عبادت کرنے والا، اس آدمی کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، دن کو روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا آسان کام ہے؟ جو اچھے یعنی کہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ جل جلالہ ایسے اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ دن کا صائم ہے، رات کا عبادت گزار ہے، وہ دن کا روزے دار ہے، رات کا عبادت گزار ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ 1:45 کے قریب بیان ختم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق